ان کے لیے ہے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے خاصے پریشان نظر آتے ہیں، اور ابھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اسی دوران میری کلاس فیلو ہے، ان کی بتائی ہوئی ایک بات مجھے میرے ابھی ذہن کے نقشے پر ابھری، جسے میں نے اپنی ڈائری کا حصہ بھی بنا رکھا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی بات سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہانی ہے میری کلاس فیلو کی، جو کہ پڑھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے یمن میں مقیم رہی۔ وہ لکھتی ہیں کہ وہ اپنی ایک عرب سہیلی کے گھر جو ہے وہ ان کا جانا ہوا۔ ان کا 2 ماہ کا بچہ تھا، وہ پیمپر تبدیل کروانے کے لیے واش روم گئی، تو مدد کے لیے میں بھی آگے بڑھی۔ تو بچے کو دہلانے کے بعد انہوں نے اس کو مکمل وضو کروایا، جو کہ میرے لیے ایک یہ نیا عمل تھا۔ وضو عموماً بڑے ہی کیا کرتے ہیں، تو اتنے چھوٹے سے بچے کو وضو کروانے کا تصور ہی نہیں۔ نہ صرف اس کا وضو کروانا بلکہ اس کے اور بھی بہت سے کام مختلف تھے۔ جب وہ 2 سالہ بچی کو کھانا کھلانے کے لیے بیٹھی تو ہر نوالے پر الحمدللہ الحمدللہ کہتی، اور بچی بھی اپنی توتری زبان میں وہی الفاظ دہراتی۔ وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ بچوں میں مگن تھی، اور میں اسی یکسوئی میں ماں اور بچے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ یمن میں رہنے والی خاتون تھی، کالج میں ساتھ عربی پڑھاتی تھی، وہیں ان سے دوستی ہو گئی۔ وہ محبت اور خلوص سے بھرپور خاتون تھی۔ وہ بچوں سے فارغ ہو کر یکلخت معذرت کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی، تو میں جو مشکل سے سوالات رو کے بیٹھی تھی، اچانک میں نے پہلا سوال جو ہے وہ داغ دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنے چھوٹے سے بچے کو وضو کیوں کرواتی ہیں؟ تو ان کا جواب جو ہے میری سوچ کو کہ نئی جہت دینے والا جواب تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ سب کچھ اسی عمر میں سیکھتا ہے، اور اپنی شخصیت کی بنیادیں بھی اسی عمر میں طے کرتا ہے۔ اس عمر میں دیے جانے والا ہر تصور پختگی کے ساتھ بچے کی شخصیت میں پیوست ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکیزگی اس کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اسے پہلے دن سے میں وضو کرواتی ہوں۔ امید ہے کہ آخری دم تک پاکی کے ساتھ رہے گا، اور اس کے اعضائے وضو روز قیامت تک جو ہے وہ روشن رہیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں عموماً شیاطین کا حملہ جو ہے وہ بچوں پر ہوتا ہے، اور باوضو رہے گا تو شیاطین کے حملوں سے بھی وہ تحفظ محسوس کرے گا۔ میں نے یہ جواب سنا تو جھٹ سے دوسرا سوال کر ڈالا کہ کھانے کے دوران ایک مرتبہ شکر ادا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ہر نوالے کے ساتھ شکر ادا کرنا بات سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ میری پیاری سہیلی، کہ وہ رب جس نے ہمیں خاص بنایا اور تمام مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا دیا، تو پھر اس کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے، اور اس کا شکر تو پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ جب یہ نوالا جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں کتنے مراحل سے نکال کر ہمارے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے۔ بس شکر کا یہ احساس ہے جو میں بچوں کی گھٹی میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ اس نے جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا تو میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا۔ عزیزان من، ہم ایک شکایتی ماحول میں پلنے والے لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ناراض تو رہتے ہی ہیں، لیکن رب سے بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ شکایتوں کا ہے۔ بچوں کی تربیت اس نہج پر کیجیے کہ ان کی اولین ترجیح رب کا شکر ہو، نہ کہ خواہشات پر خواہشات۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد، جب سے میں نے اپنے ایک دوست کی اس بات کو سنا، تب سے میں نے اس کو بظاہر ایکسپیریمنٹ بھی کیا اور تجربے میں بھی لا کر دیکھا۔ یقیناً بچے اس عمر میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج بھی جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں، تو جیسے میں بسم اللہ کے الفاظ دہراتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ بسم اللہ دہراتے ہیں، اس کی کاپی کرتے ہیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں، وہ بھی اس کے الفاظ کو دہراتے ہیں۔ چند ایک چیزیں مزید پریکٹیکل میں لا کر میں نے اس طرح کوشش کرنے کی کوشش کی، تو بچے اس کو دہراتے ہیں، بچے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد صرف یہ کہ بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت بھی سنبھل جائے۔